أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله العظيم. کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سبحان سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. سبحان اللہ. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. سبحان اللہ. کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. اولیاء انبیاء تیرے محتاج ہیں تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے.
صدقہ باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کیا بات ہے۔ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صبح سویرا اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ محوش چودھری۔ سب سے پہلے تو آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کو جمعۃ المبارک کے بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں، اور آج جمعۃ المبارک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا معزز دن ہے، ایک ایسا دن ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم عید بھی کہتے ہیں، عید میلاد النبی، اور اس کی خوشیاں سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہر بچے کے زبان پہ ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، ہر گھر سے ایک ہی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور ہر بندہ بس اس عید کو منانے کے لیے پرجوش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور منائے بھی کیوں نہ بھئی، آخر ہم امت مسلمہ ہیں، اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور اسی دن کا ہمیں انتظار تھا، کیونکہ آپ لوگ دیکھیں کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ دنیا اندھیری رات ہو رہی تھی، ہم ایسی دنیا بھٹکتی جا رہی تھی، ہر چیز جو ہے وہ ایک شیطان کے جو ہے نا وہ اس کے کہہ لیں کہ چکروں میں پڑ چکی تھی، شیطان ہیوی ہو چکا تھا، اور ہمیں نہیں سمجھ لگ رہی تھی کہ راستہ کون سا راستہ ہے جہاں ہم جائیں، کوئی ایسا نبی، کوئی ایسا پیغمبر آئے جو ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور اس دنیا میں رہنے کے طور طریقے ہمیں سکھائے اور ہمیں بتائے کہ دنیا میں کس طرح رہنا ہے اور کیا اصلیت ہے اس دنیا کی۔ دیکھیں، ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، ہم کوئی بھی ایکٹر ہے، کوئی بھی ایکٹریس ہے، ہم جس کے فین ہوتے ہیں، ہم اس کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہ ہستی ہے، دنیا تو دنیا، ہمارے اللہ پاک بھی اس ہستی کے فین ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کے بارے میں جانیں، کیوں نہ ہم ان کی زندگی کے بارے میں جانیں، کہ ہمارے بچوں کو لازمی بتائیں، کیونکہ ہماری آنے والی جو نسل ہے، ہم اتنا بیزی ہو چکے ہیں اپنے کام میں، اپنی لائف میں، کہ ہم نے ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اپنے بچوں کو اس طرح کی تعلیم دینا چھوڑ دی ہے، ہم بس اپنے کاموں، اپنی چیزوں میں مگن ہو چکے ہیں۔ بھئی ہم کیوں نہ بتائیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کی وجہ سے آج ہم ایک عزت دار دنیا میں، عزت دار معاشرے میں، عزت دار سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہمیں تمیز سکھائی، ہمیں ایک چیز بتائی کہ آپ نے کیسے، کہاں، کس طرح پیش آنا ہے، کیسے آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ انہی کی وجہ سے تو ہمارے اوپر جو ہے نا کہ اللہ پاک نے کہا کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہوگی اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہوگی۔ یہی ہم وہی امت ہیں جن کی جو کہتے ہیں نا جنت ہم پہ واجب ہوئی، اور کہا گیا کہ جو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی نا وہ جنت میں جائے گی ہی جائے گی۔ تو ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، دنیاوی چیزوں کے بارے میں کیوں اس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں۔
میں نہیں سمجھ پاتی، اور میں خود بھی گنہگار ہوں، میں اپنے آپ کو کوئی ایک دودھ سے دھلی ہوئی نہیں سمجھوں گی۔ ہم جو انسان ہیں، ہم مٹی کے پتلے ہیں، ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، لیکن ایک وہ ہستی جس کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ایک سبق ہے، ہم سیکھیں ان سے، ان کی زندگی سے، جو ہمارے سامنے کھلی کتاب آئی۔ ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ ہم کیوں دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگ کے اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں؟ ہمیں جو ہمارے کام آنے ہیں وہ ہمارے اعمال ہیں، ہماری نیت، ہمارے زندگی گزارنے کے طور طریقے، سلیقے، یہ چیزیں ہمارے کام آنی ہیں، نہ کہ دنیاوی عیش و عشرت، جو دنیاوی آرام، جو دنیاوی چیزیں، یہ ہمارے کام نہیں آنی۔ تو آج کے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ ہم آپ کے سامنے کچھ ایسی انفارمیٹیو چیزیں آپ لوگوں تک پہنچا سکیں جو ہمارے ناظرین، ہمارے بچے اس دن کے حوالے سے اسپیشلی وہ جان سکے کہ ہم آیا یہ دن کیوں مناتے ہیں، اس دن کو ہم عید کی طرح کیوں منا رہے ہیں، اس دن کی کیا اہمیت ہے ہماری لائف میں، یہ دن ہماری زندگی میں اتنا قیمتی کیوں ہے۔ تو آج کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں تک اچھی اچھی باتیں پہنچا سکوں۔ انسان ہوں، جیسے میں نے کہا، غلطی کا پتلا ہوں، اگر کچھ غلطی کر دوں، کیونکہ اسلامک ٹاپک، اسلامک باتیں کیسی ہوتی ہیں جو میں علماء نہیں ہوں، تو اگر کوئی غلطی، کوئی خطا ہو جائے تو اس کے لیے میں پہلے آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں گی کہ درگزر کیجیے گا، کیونکہ انسان ہوں، غلطی کا پتلا ہوں۔ تو جلدی سے مہمانوں کی طرف بڑھتی ہوں جو ہمارے علماء کرام جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور آپ لوگوں تک بھی یہ نالج پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ آپ لوگ بھی کچھ سیکھ سکیں، کیونکہ ریڈ نیوز نے ہمیشہ آپ لوگوں کی رہنمائی فرمائی ہے اور آپ لوگوں تک کچھ اچھا ہی پہنچایا ہے۔ تو جلدی سے میں مہمانوں کی طرف بڑھتی ہوں جی۔ ہمارے پہلے مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور میں بڑی ان کی شکر گزار ہوں، اور ان سے آج ہم جانیں گے عید میلاد النبی کے اس اتنے قیمتی دن کے حوالے سے، اتنے اہم دن کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہمارے مہمان ہیں جی علامہ محمد عرفان قادری صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، جزاک اللہ، آپ نے جوائن کیا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور ہمارے جو اگلے ہمارے مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے جی علامہ قاسم جمیل صاحب۔ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ جی، آپ نے جوائن کیا، ہمیں بہت شکریہ۔ اور ہمارے اگلے مہمان، ہم ان سے اچھی اچھی نعت بھی سنیں گے، اچھے اچھے کلام بھی سنیں گے، اور ان کا نام ہے جی عمیر علی۔ السلام علیکم عمیر، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ تو بڑھتے ہیں عرفان بھائی آپ کی طرف۔ سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی، دیکھیں ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں، بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جو جانتے ہیں، جن کو معلوم ہے اس دن کے حوالے سے، لیکن ہماری آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ بہت دور ہے ان چیزوں سے، ان کو ہسٹری کا نہیں پتہ، ہمارے نبی کی اس طرح لائف کا نہیں پتہ، کہ ان کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے لیکن ہم نہیں جان سکے۔ تو سب سے پہلے تو عید میلاد النبی میں جاننا چاہوں گی کہ اس کے معنی کیا ہیں، اور عید کا دن اس کو کیوں کہتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چوبن میں خاروں کی رہ کر پھول زندہ ہے، جشن میلاد منا کر یہ بتاتے ہیں زمانے کو، ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور ریڈ نیوز کی تمام ٹیم کا میں ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ ایک خوبصورت پروگرام کا جو ہے وہ انعقاد کیا ہے۔ رب کریم آپ کے تمام کے علم میں، عمر میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج میلاد النبی کے حوالے سے آپ نے جو پروگرام رکھا ہے، آج وہ دن ہے، اس مہینے کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ کچھ آباب محدثین رمضان المبارک کے مہینوں کو بھی فضیلت دیتے ہیں، لیکن جو اجماع ہے علماء اور مفتیان کا، وہ اس مہینے کو فضیلت دینے کا مقصد یہ ہے کیونکہ رمضان المبارک میں تو قرآن آیا، لیکن اس منتھ میں قرآن والا آیا ہے، صاحب قرآن آیا ہے۔ تو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، مدینہ کے تاجدار، امام الانبیاء، خاتم النبیین، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مہینے میں جو ولادت باسعادت کا دن ہے، آج اس دن کے حوالے سے ہم نے اس کو عید اور خوشی کا دن کیوں کہا جاتا ہے۔ آپ نے اسی طرف کہا کہ میلاد جو ہے یہ مولود سے ہے، ولادت سے ہے،
کہ حضور کی ولادت پر جو یہ خوشی منانا ہے، آج یہ ہم منا کر، یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ کچھ سال قبل کی بات نہیں ہے، جب پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تمام کتب کے اندر یہ حوالہ جات موجود ہیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کر بھی دیکھیں تو اس کے اندر بھی کہ جبرائیل علیہ السلام میرے آقا کی ولادت پر جو ہے وہ جنڈے مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب، جبرائیل تمام جو ملائکہ کا سردار ہے، وہ جھنڈا لہرا کر اس بات کی جو ہے وہ پیغام صدا لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آج وہ آنے والا ہے جو تمام نبیوں کا امام ہے، جس کی وجہ سے ہر طرف اندھیرے مٹ گئے، اجالا ہی اجالا ہو گیا، یہاں تک کہ جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارک دی کہ آج وہ آنے والا ہے جس کو منہ نہیں لگاتا اس کو سینے سے لگانے والا آ رہا ہے، آج یتیموں کا آسرا آنے والا ہے۔ تو اس لیے میرے آقا کی ولادت کے دن کو عید کا دن کہا جاتا ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا میرے آقا وجہ تخلیق کائنات ہیں، کیونکہ یہاں پر حدیث قدسی لولا خلقت الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار لما اظہرت ربوبیہ، یہ حدیث قدسی ہے کہ رب کریم فرماتا ہے یہ چاند، یہ سورج، یہ کائنات، یہ جن و بشر، یہ کائنات کی ہر چیز کو میں نے اگر پیدا کیا، تخلیق کیا ہے تو اپنے محبوب کی وجہ سے کیا ہے۔ یہاں تک کہ سسٹر مہوش کے میرے حدیث قدسی ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ رب کریم فرماتے ہیں لما اظہرت ربوبیہ، کہ اگر میں اپنے محبوب کو کائنات میں پیدا نہ کرتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا کہ خدا کون ہے، کیونکہ مجھے ان کی ذکر کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کی محتاجی نہیں ہے کہ یہ ذکر کریں گے تو یہ ہے کہ وہ میں تو رب کریم ہوں، لیکن پیار ہوا اپنے محبوب سے، پیار ہوا اس محبوب کی خاطر پوری کائنات کو تخلیق کر کے بتایا کہ میرے محبوب کی ذکر کرنے والی یہی امت ہوگی جو میرے محبوب کے ذکر کے ڈنکے بجائے گی۔ تو عید کا دن یہ خوشی کا دن اسی وجہ سے ہے کہ کیوں باقی عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو ہم مناتے ہیں یہ بھی آقا کی وجہ سے ہیں کہ حضور پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد ہی ہمیں ان عیدوں کا پتہ چلا اور حضور کی نسبت سے ہی ملی۔ لیکن اس عید کا تعلق اس لیے ہے کیونکہ یہ ہے کہ اس عید کی بنا پر ہمیں جو ہے، کیونکہ عید خوشی سے ہے، خوشی منانے کو ہے، تو ہم سے قبل جو ہے وہ جتنے بھی انبیاء گزرے جو باقی امتیں جو بناتی تھیں وہ تہوار مناتے تھے، لب و لعب اور مطلب عیاشی میں گزارتے تھے، لیکن میرے آقا نے آ کر بتایا کہ ہم نے عید کیسے منانی ہے، ہماری عید اور ہماری خوشی ذکر خدا سے ہوگی یا ذکر مصطفیٰ سے ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، تو یقیناً اس طرح کی باتیں سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، بھئی کیوں نہ ہو، آخر ہم مسلمان ہیں اور ایسے رسول کی امت ہے جن کا ذکر جو ہے نا وہ ایک پتا پتا بھی کرتا ہے۔ تو مزید بھی باتیں ہوں گی، مزید بھی ہم جانیں گے، لیکن لے کر آتے ایک چھوٹی سی بریک، آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیں صبح سویرا۔ بڑا چودھری حاضر خدمت، میں چودھری ہاں میں میرے کو تو کام بھیجے، سودا لین بھیجے، فیصلہ تو آپ کر لو۔ تیرے محلے چ پانی ہوگا؟ بالکل ہوگا، محلہ چھڑ ایسا نہیں ہونا، کھانے چلیے اگلا فیصلہ تھا بکری بھیج دے، اس بعد میری چھاتی بھی چوندی ہے، جتنے چوندی ہے نا اتنے تھوڑی جی مٹی ہے نا اینگر کے رکھ کے لفافہ پا کے اتنے آپ بہ جائے گا، جب بارش ختم ہو جائے آپ تھلے آ جائے گا، میں دیکھنا پانی کدھر تھلے جاتا۔ ظلم و ستم کی یہ داستان بہت پرانی ہے، ہر دور میں ہلاکو، ٹیپو، سکندر نے ایک تاریخ لکھی ہے۔ یہ ظلم و انصاف کا سفر کبھی نہ رکے گا۔ آج بھی پولیس عدلیہ حکمران ہونے کے باوجود انصاف نہیں، حکام بالا تک مظلوم کی رسائی کیوں نہیں؟ ریڈ نیوز بنے گا آپ کی آواز، لڑے گا حق کی خاطر اور کریں گے پردہ فاش ہر ظالم کا۔ دیکھتے رہے پروگرام ظلم و ستم، صرف ریڈ نیوز پر سکندر مغل کے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صبح سویرا، اور آج عید کا دن ہے ہمارے لیے اور عید میلاد النبی ہم لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تو
آپ کی طرف بڑھوں گی قاسم صاحب. جیسے عرفان صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کی, تو میں یہ جاننا چاہوں گی, ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا خود انہوں نے میلاد منایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. دستور دیے منشور دیے کچھ راہیں دی اور کچھ موڑ دیے. اور طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. سفر کا آغاز تب کروں میں میرے لب پہ ہو نام تیرا. پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اس ریڈ نیوز کی جو جتنے بھی کابینہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے جو کوشچن کیا اس سے پہلے ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت حضرت علامہ عمران عرفان ضیائی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو کی. تو انہوں نے جو حدیث قدسی پیش کی ہے اسی کو میں ذرا 4-5 اشعار کے اندر بیان کر کے اپنے سوال کی طرف آتا ہوں. انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ساری کائنات جو میں نے بنائی ہے اپنے محبوب کے صدقے بنائی ہے. اگر اس بات کو کھول کے ہم بیان کریں تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا آسمان و زمین کو پیدا نہ کرتا. اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا چاند تاروں کو پیدا نہ کرتا. اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا لوح و قلم کو پیدا نہ کرتا. اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا جنت و دوزخ کو پیدا نہ کرتا. اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا یہ پوری کائنات کو نہ بناتا. بلکہ لاسٹ پہ جو رب کائنات نے, یہ حدیث قدسی ہے, رب کائنات نے لاسٹ پہ جا کر کہا ہے کہ اگر میں اپنے محبوب کو نہ بناتا تو میں اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہ کرتا. تو اسی کو وہ شاعر پنجابی کے اندر وہ بڑے خوبصورت انداز میں کہتا ہے, فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا کسے شاید ابھی تھے سایہ نہ ہوندا. نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے. نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ ہوا نہ یعقوب یوسف نہ یونس زلیخا. نہ تختاں تے تاجاں تے سلطان ہوندے نہ محلاں دے والی نہ دربان ہوندے. نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی. نہ عرش و فرشتے نہ خاکی نہ نوری زمانے دے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری. کسے شاید ابھی تھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا. تو یہ ان کی بات. وہ آگے آپ نے کوشچن کیا کہ کیا حضور نے خود اپنا میلاد منایا. یہ حدیث کی کتابیں بڑھی پڑھی ہیں, آپ سیرت کی کتابیں دیکھیں. اسی طرح امام سیوطی نے اس کو جو ہے نا اس کو بھی بیان کیا. اسی طرح امام دوسرے جتنے بھی اسی طرح مجمع الزوائر کے اندر بھی بیان کیا گیا. امام حیثمی نے مجمع الزوائر کے اندر بیان کیا, اور دیگر جتنے بھی محدثین ہیں انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اس کے بعد آپ نے صحابہ کو گٹھا کیا. گٹھا کرنے کے بعد آپ نے بکرے ذبح کیے اور صحابہ کو کھلائے. اب اس میں جو بعض محدثین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ حضور نے اپنے عقیقے کا کھانا کھلایا. اب سوال یہ بنتا ہے کہ ولیمے کا جو کھانا ہوتا ہے وہ خوشی کا کھانا ہوتا ہے, اور عقیقے کا جو کھانا ہوتا ہے وہ حضور کی ولادت کا کھانا ہوتا ہے. تو حضور نے اپنے اگر عقیقے کا بھی ہم کھانا سمجھیں, حالانکہ عقیقہ ہو چکا تھا پہلے, ان کے حضرت عبد المطلب نے کر دیا جو ان کے دادا ہیں, لیکن پھر اگر وہ اس کو بھی لائیں تو وہ خوشی کے حوالے سے حضور نے میلاد جو ہے وہ خود اپنا منایا. اور اسی طرح ایک حدیث ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے مرویات میں سے بھی ہے, مسلم کی روایت میں بھی ہے, اسی طرح سنت نسائی میں بھی ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما ہوئے تو دیکھا صحابہ بیٹھے حضور کی ولادت کی باتیں کر رہے ہیں, اور جتنے پہلے انبیاء کرام آئی ان کی ولادت کی باتیں کر رہے ہیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد کے اندر تشریف فرما ہوئے, آپ نے دیکھا کہ صحابہ بیٹھے, محفل سجائی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے صحابہ بیٹھے کیا کر رہے ہو؟
تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم پہلے انبیاء کرام کی ولادت کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ کی بھی ولادت کی باتیں کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمارے نبی جب دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے اللہ نے عورتوں کو عزتیں دی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حضور تشریف فرما ہوئے اللہ نے ماؤں کو عزتیں دی, اللہ نے بیٹیوں کو عزتیں دی, غریبوں کے سہارا بنے ہمارے نبی. تو یہ حدیث کے لفظ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میرے پاس آتانی جبرائیل علیہ السلام, جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ابھی تشریف فرما ہوئے تو رب کائنات نے مجھے یہ پیغام پہنچایا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ اے میرے محبوب کو جا کر یہ خوشخبری سنا دو کہ یہ جو بیٹھے مسجد کے اندر صحابہ, بلکہ اس کے دوران ایک یہ بھی بات ہے کہ جب یہ پیارے آقا نے پوچھا صحابہ کیوں بیٹھے ہو, وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کی ولادت کی باتیں کر رہے ہیں. تو پیارے آقا نے فرمایا اے صحابہ تم قسم اٹھاؤ کیا یہی کام کر رہے ہو. صحابہ نے قسم اٹھائی. پھر ان کو اس بات پر ایک حیرانگی ہوئی کہ ہم پہلے بھی اس طرح گفتگو کرتے محفل سے جاتے, لیکن آج حضور نے ایک شرط کیوں لگائی کہ قسم کا پوچھا. تو اس وقت صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بتا دیں آپ نے آج یہ قسم کے حوالے سے کیوں پوچھا. تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راز کی بات ہے. حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھے یہ رب کا پیغام دیا ہے. جو یہ بیٹھے, اس میں دو طرح کی روایتیں آتی ہیں, میں ایک بیان کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں یہ جو بیٹھے آپ کی ولادت کی باتیں کر رہے ہیں رب کائنات اس وقت ان کا ذکر فرشتوں کے اندر بیٹھ کر خوش ہو رہا ہے, فخر محسوس کر رہا ہے فرشتوں کے اندر بیٹھ کر. تو یہ میرے نبی کی جو ہے نا میلاد منانا سنت بھی ہے, اور یہ ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں جتنے بھی محدثین ہیں سب نے منایا اور الحمدللہ ہم آج منا رہے ہیں. اللہ سبحان اللہ. جی تو ابھی عمیر آپ کی طرف بڑھتے ہیں, ایک خوبصورت سے کلام, ایک خوبصورت نعت جو ہے وہ سنائیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اس عید کے موقع پہ مدعو فرمایا. میں آج کے دن کے حوالے سے کلام پیش کرتا ہوں, بہت خوبصورت کلام. سال بھر دیکھی نہیں ہے ہم نے رونق آج سی, سبحان اللہ. سال بھر دیکھی نہیں ہے ہم نے رونق آج سی, ہو رہی ہے ہر طرف یہ کیسی بارش نور کی, عید میلاد النبی ہے, عید میلاد النبی, عید میلاد النبی ہے, عید میلاد النبی, عید میلاد النبی ہے, عید میلاد النبی. آمنہ بی بی کا دل کیوں ہو رہا ہے باغ باغ, آمنہ بی بی کا دل کیوں ہو رہا ہے باغ باغ, ان کے گھر سے عرش تک یہ, ان کے گھر سے عرش تک کیوں نور کی ہے روشنی, عید میلاد النبی ہے, عید میلاد النبی. بہت پیارا شعر ہے. تھے طواف کعبہ میں مصروف عبد المطلب, تھے طواف کعبہ میں مصروف عبد المطلب, ایک دم کعبے کی پیشانی سلامی کو جھکی, ایک دم کعبے کی پیشانی سلامی کو جھکی, عید میلاد النبی ہے, عید میلاد النبی, عید میلاد النبی ہے, عید میلاد النبی. اور آج کے دن سے نہیں بڑھ کر مبارک کوئی دن, آج کے دن سے نہیں بڑھ کر مبارک کوئی دن,
فرشیوں کی عید بھی ہے، عرشیوں کی واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، اور بھی عیدیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے ریاض۔ سبحان اللہ۔ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کلام کو لکھا اور وہ مقطع لکھتے ہیں، اور بھی عیدیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے ریاض، اور بھی عیدیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے ریاض، اصل میں جو عید ہے، اصل میں جو عید ہے وہ عید ہے بس آج ہی، سبحان اللہ، واہ واہ۔ عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا عرفان بھائی، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ عید میلاد النبی ہم مناتے تو ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا یہ جائز ہے کہ ہم منا سکتے ہیں عید میلاد النبی، اور ہماری زندگیوں پہ اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں؟ دیکھیں جی، آپ نے قرآن و حدیث کی بات کی ہے، قرآن کے اندر آیا کریمہ بھری پڑی ہیں۔ ایک قرآن مجید والفرقان حمید کی ایک آیا کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اس آیا کریمہ کا مفہوم یہ ہے، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، کیا کریں، میرے فضل اور میرے رحمت پر کیا کرو، خوشی مناؤ، جو اللہ نے تمہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرو۔ اب یہاں پر دیکھا جائے فضل اور رحمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب جب ہم قرآن کو اٹھاتے ہیں کہ فضل ہے کیا، رحمت ہے کیا، تو پھر ہمیں قرآن میں کیا نظر آتا ہے کہ رحمت میں دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ پتہ چلا کہ رحمت نہیں ہے، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے جو نبی ہیں وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت، اس میں جہان جو گزر گئے وہ بھی اور آنے والے جہانوں کے لیے بھی۔ تو یہاں سے یہ دلیل تو رحمت کی تو مل گئی۔ اب آتے ہیں فضل کی طرف۔ پھر قرآن کو جب اٹھا کر دیکھا تو ہمیں نظر آیا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ آپ فضل کبیر ہیں۔ تو یہاں پر پتہ چلا کہ یہاں پر محدثین نے یہاں تک کہ اور بھی جو مذاہب سے تعلق رکھنے والے، فرقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود یہ ہے کہ یہاں پر اس میں اشارہ ہے۔ تو اس میں اشارہ سے مراد یہ ہے کہ چیزیں دو ہیں لیکن چیز ایک کا ذکر کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فضل اور رحمت یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے وہ مدینے کے تاجدار امام الانبیاء ہمارے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے کہ فضل بھی آپ ہیں، رحمت بھی آپ ہیں۔ تو کیا کرو، اس پر کیا کرو، تم خوشی مناؤ۔ تو پتہ چلا کہ قرآن سے ثابت ہوا کہ خوشی منائی، اور حدیث تک یہاں تک ہے، اور بھی بے بہا حدیث مبارکہ اور قرآن کی میلاد۔ یاد رکھیے کہ وقت کے ساتھ یہاں پر اکثر جو دنیاوی طور پر کچھ مسالک کے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، وہ جی میلاد، یہ جھنڈیاں، یہ لائٹیں، یہ تو حضور کے دور میں نہیں تھی۔ تو بڑی معذرت کے ساتھ میں انہیں مثال دیتا ہوں، حضور کے دور میں تو آپ بھی نہیں تھے۔ تو بات یہ کہ اس کو بدعت کہا جاتا ہے کہ حضور کے دور میں تو آپ بھی نہیں، تو پتہ چلا تو بدعت بھی آپ بھی ہیں۔ دیکھیں عقلی دلیل کا جواب ہمیشہ عقلی دلیل سے دیا جاتا ہے، لیکن علم کی دلیل سے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور کے دور کے اندر وہاں پہ تو کئی ایسی چیزیں، حضور کے دور میں تو محراب بھی نہیں تھے، مسجد کے مینار بھی نہیں تھے، نماز تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تھی۔ یہ اصحابہ کرام نے دیکھیں، بدعت ہمیں لوگ صرف کہہ دیتے ہیں بدعت کی دو قسمیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ اس کو کہتے ہیں کہ جو دین کے اندر اس کی اضافت سے دین میں ٹکراؤ پیدا نہ ہو، خرابی پیدا نہ ہو، اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ اسی طرح جب حضور کے دور میں محراب نہیں تھے، مینار نہیں تھے، وقت کی ضرورت کے مطابق پھر میناروں کا بھی جو ہے اس کو ایڈ کیا گیا، مینار بنائے گئے کہ اس میں دین میں اضافت سے فائدہ ہو رہا ہے۔
इसी तरह आगे बढ़ते जाएं। हजूर के दौर में तो बिजली भी नहीं थी, लाइटें भी नहीं थी, सवारी की बसें और ये जहाज़ भी नहीं थे। वक्त के साथ साथ सहाबा कैसे मनाते थे, हजूर ने कैसे मनाया, जैसे उसी बात को मैं ऐड करता जाऊँ, हजूर ने खुद मिलाद कैसे मनाते कि हर पीर के दिन रोज़ा रखा करते थे। तो जब किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह ये आपका रोज़ा रखना, तो आपने फरमाया कि इस दिन रब ने मुझे पैदा किया, इसलिए मैं रब का शुक्र अदा करता हूँ कि रब करीम ने मुझे जो है वो, मेरी मिलादत का दिन है तो ख़ुद भी मिलाद मना। मिलाद कहते हैं अल्लाह के महबूब के ज़िक्र को आम करना, मिलाद की महफिल सजाना, सीरत का जिक्र करना, सूरत का जिक्र करना, औसाफ को बयान करना, सिफ़ात को बयान करना, ताकि हमारे आने वाली नस्ल के लिए एक ये प्लेटफॉर्म दिया गया है कि इस तरह पता चले कि हम जो है दुनिया में आने का मकसद क्या है। तो इसलिए कुरान और हदीस में, और मेरे आका की हदीस मुबारक, इसे हदीस से भी मैंने साबित कर दिया कि हजूर ने पीर का रोज़ा रखा, ये भी साबित है। और अब देखें मिलाद मनाने वाले को मिलता क्या है कि आपके चचा जान इस्लाम कबूल नहीं किया, लाभ हजरत लाभ अबू लाभ जो है क्या किया कि वो लौंडी आई, जब उसने आकर खुशखबरी दी, उम्मे सवैबा नाम था उसका, तो उसने आकर कहा कि ए अबू लाभ तुझे मुबारक हो, रब ने तुझे भतीजा अता किया। अब उन्होंने क्या किया, है चचा लेकिन इस्लाम अभी कबूल ना किया, लेकिन क्या हुआ कि आपने एक उंगली से इशारा किया, जा मैं तुझे अपने भतीजे की आमद की खुशी पर तुझे आज़ाद करता हूँ। हज़रत अब्बास दूसरे जो आपके चचा जान हैं दुनिया से वो चले गए, ठीक है, इस्लाम भी कबूल नहीं किया, कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन क्या हुआ उनके लिए वईद भी, एक सूरत भी नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु। लेकिन भतीजे की खुशी पर एक लौंडी आज़ाद करने पर हज़रत अब्बास ने ख्वाब देखा, आपके चचा जान ख्वाब देखा कि अबू लहब को देखा तो कहा कि क्या माजरा तेरे साथ, कहा बड़ी तकलीफ़ में हूँ, बड़े दुख में हूँ, बड़ी तकलीफ़ और अज़ियत में हूँ, कलमा नहीं पढ़ा। लेकिन अब याद रखिएगा कि ईमान वाले को तो जो मरने के बाद उसको इसाले सवाब उसके लिए है, लेकिन अगर वो बंदा कलमा पढ़ कर ना मरा तो उसके लिए कोई अजर सवाब नहीं है, कोई दुआ उसके लिए फ़ायदामंद नहीं है। लेकिन यहाँ पर कानून भी बदला कि कलमा नहीं भी पढ़ा, लेकिन क्या पूछा कि अज़ियत में हूँ, लेकिन जब भी पीर का दिन आता है, वो घड़ी आती है जिस घड़ी में मैंने अपने भतीजे की खुशी में लौंडी को आज़ाद किया था, और रब्बे करीम मुझे उस उंगली से दूध जारी कर देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक अगर नॉन मुस्लिम अगर उस खुशी में हजूर की आमद की खुशी पर लौंडी आज़ाद करने पर उसे उसके अजाब में तखफीफ कर दी जाती है, अजाब उठा लिया जाता है पीर वाले दिन। आप खुद हिसाब लगाएं, हम तो ईमान वाले हैं कि हम जब मिलाद मनाएं कि हम पर कितना करम होगा। यहाँ पर शाह अब्दुल्लाह मुहद्दिस से दिलवी ने यहाँ पर कोट किया, आप कहते हैं कि जिस जगह पर घर हो, कस्बा हो, टीवी चैनल हो, जहाँ भी हो, ज़मा हो, मकाम हो, लेकिन जहाँ पर अल्लाह के महबूब के ज़िक्र को सजाया जाए, एक महीना नहीं, 2 महीने नहीं, बल्कि पूरा साल रब वहाँ पर बरकतें और रहमतों का नज़ूल फरमाता है। जिस जगह पर मिलाद मनाया जाए वहाँ पर पूरा साल रब की रहमतों का नज़ूल होता है। तो इसमें बताएं कि फ़ायदा हमारा है या हजूर के ज़िक्र में बुलंदी है। वो तो जन्नत के वारिस हैं, उनकी वजह से दुनिया तक वजह तख्लीक़ कायनात हैं, लेकिन ये मिलाद मनाकर हम अपनी बख्शिश का सामान बनाते हैं। सुभान 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 अल्लाह, बहुत ही अच्छी बात। यकीन करें मेरा दिल नहीं कर रहा कि ये बातें हजूर की शान में, ये बातें जो हम कर रहे हैं, हजूर की शान बयान करें, ये बातें जो है वो हम कम करें, ख़त्म करें, लेकिन क्या करें, टाइम शॉर्ट होता है। तो अभी जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक लेकर आते हैं, उसके बाद मज़ीद हम ये खूबसूरत बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। देखते रहें सुबह सवेरा। बड़ा चौधरी हाजरे खिदमत, मैं चौधरी हाँ मैं मैंने कितने काम भेजे, सौदा लैन भेज दे, फैसला तू आप कर। तेरे महल्ले च पानी आਉਂਦਾ? बिल्कुल आਉਂਦਾ। महल्ला छड़ फैसला नहीं होना, थाने चलिए। अगला फैसला था बकरी नहीं दूंगी, बकरी नहीं दूंगी, बकरी भेज दे।
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਵੀ ਚੋਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा और यकीनन ये आज का प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि मुसलमान होने के नाते, उम्मत मुसलमान होने के नाते दिल करता है कि ये बातें चलती रहें, ये बातें हम सुनते रहें और रूह को सुकून पहुंचता है। और जब इतनी खूबसूरत बातें हो रही हों और फिर हम वहाँ पे नात ना सुने, ऐसा नहीं हो सकता। तो उमैर हमारे साथ हैं, तो एक खूबसूरत सा कलाम पेश करें आमद के हवाले से, क्योंकि आज का दिन इतना मुबारक दिन है, उस हवाले से मैं कलाम पेश करता हूँ। मोहम्मद अली जोहरी कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। हुजूर आ गए, सुभान है समा है सनाए हबीबे खुदा का, ये मीलाद है सरवरे अंबिया का, सरवरे अंबिया का। नबी के गदाओ सब एक दूसरे को गले से लगाओ। सुभान अल्लाह। हुजूर आ गए हैं, कहाँ मैं ज़हूरी, कहाँ उनकी बातें, करम ही करम है ये दिन और रातें, ये दिन और रातें। जहाँ पर भी जाओ दिलों को जगाओ और यही कहते जाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा कासिम साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी। एक सवाल है कि क्या सहाबा इकराम ने ईद मिलादुन नबी मनाया था? जी, ये जो माशाल्लाह आपने क्वेश्चन किया है, जो मेरे नबी के सहाबा थे वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हुजूर का मिलाद मनाया है। जिस तरह मैंने आपको आगे भी वो सुनन निसाई मुस्लिम की रवायत और हज़रत मीर माविया की मरवियात में से भी है कि सहाबा ने हुजूर का मिलाद मनाया है और हुजूर ने उस पर उनको खुशखबरी भी दी है। वो जो मैंने आपको सारी रवायत सुनाई है उसके लास्ट पे जो लफ्ज़ रह गए थे वो भी मैं आपकी समातों की नज़र करता हूँ कि जब हुजूर उस मस्जिद के अंदर तशरीफ़ फरमा हुए थे तो वो आतानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे हुजूर के पास, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा को खुशखबरी दी। एक रवायत ये भी है और दूसरी रवायत के अंदर रहता है कि अल्लाह पाक ने आपके इस अमल की वजह से जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए हैं। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुई, क़यामत तक जो ये अमल करता रहेगा। अब मतलब क्या, क़यामत तक जो हुजूर की विलादत की बातें करता रहेगा। इसी के साथ मैं हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा आपकी बात को ऐड करता हूँ। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती आप वो हस्ती है, उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा है, आप वो हस्ती हैं कि आपको 100 से ज़ायद मरतबा हुजूर का दीदार नसीब हुआ और 30 से 35 के दरमियान आपको जागती आंखों के साथ हुजूर का दीदार नसीब हुआ।
اور آپ نے میلاد النبی پہ 5 کتابیں لکھی ہیں، وہاں پر آپ نے میلاد کی ڈیفینیشن کی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اب دیکھیں یہ اتنے اتھینٹک بندے، اب میلاد منانا اگر بدعت ہوتا، اگر یہ برا کام یہ جس طرح ہمارے مخالفین کہتے ہیں، تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دیدار پھر کسی عام بندے کو تو نہیں نصیب کرتے۔ تو جو اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں ان کو دیدار نصیب ہوتا ہے۔ تو حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ میلاد کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے بڑی خوبصورت باتوں میں اس کی وضاحت کی۔ آپ فرماتے ہیں جس محفل کے اندر میرے نبی کے کیل و کال کی باتیں ہوں، جس محفل کے اندر میرے نبی کے اٹھنے بیٹھنے کی باتیں ہوں، جس محفل کے اندر میرے نبی کے چلنے پھرنے کی باتیں ہوں، جس محفل کے اندر میرے نبی کے سونے کی باتیں ہوں، جس محفل کے اندر میرے نبی کے اٹھنے کی باتیں ہوں، جس محفل کے اندر میرے نبی کے کھانے کی باتیں ہوں، جس محفل کے اندر میرے نبی کے چلنے پھرنے کی باتیں ہوں، یعنی حضور کی زندگی کے کسی بھی لمحے کی باتیں ہوں، حضور کی ولادت کی باتیں ہوں، یا حضور کے والضحیٰ کے چہرے کی باتیں ہوں، یا حضور کی واللیل کی زلفوں کی باتیں ہوں، یا حضور کے یداللہ کے ہاتھوں کی باتیں ہوں، جس حوالے سے حضور کی ذات کے حوالے سے باتیں ہوں، ہم اسے محفل میلاد کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک میلاد کی ڈیفینیشن بھی بتا دی کہ میرے نبی کے جو صحابہ تھے وہ تو ہر وقت حضور کے میلاد کے اندر آ کرتے تھے اور حضور کی جو ولادت کی باتیں کیا کرتے تھے، بلکہ حضور کی ولادت سے بس آخری بات، حضور کی ولادت سے پہلے کیا تھا، اس کو شاعر نے مطلب بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ آمد مصطفیٰ سے پہلے جسم تھے احساس نہ تھا، سر تھے قرار نہ تھا، دل تھے دھڑکن نہ تھی، آنکھیں تھیں مگر حیا نہ تھی، انسان تھے انسانیت نہ تھی، ظلم تھا انصاف نہ تھا، پھر کیا تھا، کلیاں چٹکنے لگی، پھول کھلنے لگے، آسماں پر بادل برسنے لگے، احساس پیدا ہونے لگا، شیطان بھاگنے لگا، ایمان تازہ ہونے لگا، پھر کیا تھا، ہر ایک زباں پر یہ سوال سا تھا، کہاں سے اتنے سرور آئے، ہر ایک ذرہ پکار اٹھا حضور آئے، حضور آئے، سبحان اللہ، ہر ایک ذرہ پکار اٹھا حضور آئے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا عرفان بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گی، روزہ عید میلاد النبی کا یہ سنت ہے یا فرض ہے؟ عید میلاد النبی کا جو روزہ ہے یہ سنت میں آتا ہے، نفلی روزہ ہوتا ہے۔ اس میں رمضان المبارک کے علاوہ جو روزے آتے ہیں وہ نفلی روزے رہتے ہیں کہ انسان ثواب کے حوالے سے رکھتا ہے ایک جو ہے وہ۔ تو یہ پیر کے دن کا روزہ رکھنا یہ خوشی کا جو ہے وہ ایک شکرانے کی صورت میں آتا ہے کہ حضور کی نسبت سے حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یہ نفلی اس کا ثواب جو ہے وہ آئے گا۔ باقی رہی کہ بات میلاد کے حوالے سے جیسے ذکر ہوا کہ آج ہی ہم مناتے ہیں، سب سے پہلے صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ نیرہ میرے آقا کی اماں جان، آپ فرماتی ہیں کہ جب پیارے کریم آقا علیہ السلام کا نور مبارک جب میرے بطن عطر میں آیا تو میری پہلے کائنات زندگی کے رہنے سہنے کا طریقہ کار اور تھا، معاملات اور تھے، عام تھے، لیکن جب آپ کا نور مبارک جب میرے بطن عطر میں آیا میری کائنات بدل گئی کہ میں مکہ کی گلیوں میں نکلا کرتی تھی، ہے کوئی اب بندہ دعویٰ کرنے والا کہ جو ہے وہ میرے آقا کی ولادت جیسی اس کی ولادت ہو، کہ میرے آقا نے جس طرح دنیا میں آمد ہوئی اس طرح کی کسی کی آمد ہو، کیونکہ نبیوں کے امام ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میری کائنات بدل گئی کہ میں جب مکہ کی گلیوں میں نکلا کرتی تو میرے ننگے پاؤں کے نیچے جو پتھر مجھے چبھا کرتے تھے، لیکن جب سونے کا نور میرے جسم عطر میں آیا وہ پتھر بھی میرے پاؤں کے نیچے موم بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر جب میں چلا کرتی میرے سر پہ دھوپ آتی، جب میں نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتی تو ایک بادل کا ٹکڑا ٹوٹ کر میرے سر پہ چھاؤں کر دیا کرتا، پھر آگے چلتی تو جانور میرے قریب آ جاتے، میں ڈر جاتی کوئی مجھے کاٹ نہ لے، مجھے کوئی ڈس نہ لے، لیکن میں کیا ماجرا دیکھتی ہوں کہ سارے جانور میرے قریب آ کر میرے قدموں میں سر رکھ کر کہتے ہیں اے آمینہ تجھے مبارک ہو، تیری کوکھ میں نبیوں کا امام آنے والا ہے۔ پھر جب میں آگے چلتی تو مجھے پہاڑوں سے آوازیں آتی، پہاڑ سے ایک آواز آتی کہ اے آمینہ تیری کوکھ میں نبیوں کا امام آنے والا ہے، مجھے مبارکیں دی جاتی، لیکن میں غور کرتی کہ بندہ تو نظر آ نہیں رہا، یہ پہاڑوں سے آواز کہاں آ رہی ہے؟ تو پتہ چلا میں غور کرتی تو پہاڑ مجھے مبارکیں دے رہے ہوتے۔ پھر جب میں کنویں کے پاس جاتی تو باقی عورتیں تو ڈول پھینک کر پانی بھرتی رسی کھینچ کر، لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم کہ جب میں کنویں کے قریب جاتی مجھے جھکنا نہیں پڑتا تھا،
پانی ابالنے مارتا ہوا خود ہی اوپر آ جاتا اور میں پانی کو بھر لیا کرتی تھی. سبحان اللہ. پھر آپ فرماتی ہیں کہ وہ گھڑی بھی آ گئی کہ جس گھڑی میں سونا کمنی والا دنیا میں آنے لگا, ہر طرف جو ہے وہ اجالا ہی اجالا ہو گیا. ایک آسمان سے نور کی تجلی میرے گھر میں پڑتی ہے, اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ خارج منی نور, میرے جسم سے ایک بچے کی ولادت نہیں ہوئی, خارج منی نور, میرے جسم سے ایک نور خارج ہوا. اس نور کی روشنی اتنی تھی کہ خدا کی عزت کی قسم کہ میں نے وہاں بیٹھ کر شام کے محلات کو وہاں بیٹھ کر دیکھ لیا. یہ میرے آقا کی آمد ہے. تو اس لیے یہ ولادت باسعادت, یہ کائنات میں کوئی ایسی ولادت میرے آقا جیسی نہیں, نہ میرے آقا جیسا کوئی حسین و جمیل ہے. جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کی بارگاہ میں آئے, فرمانے لگے یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, اے نبیوں کے امام, رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے دنیا کائنات میں نے آپ جیسا کوئی حسین دیکھا ہی نہیں ہے. تو یہ میرے آقا کی شان ہے. بات ہے. بہت شکریہ آپ کا عرفان بھائی, قاسم بھائی آپ کا, عمیر آپ کا, بہت شکریہ. لیکن جانے سے پہلے عرفان بھائی کوئی اچھا سا میسج ہمارے ناظرین. دیکھیں میسج یہی ہے کہ آج اس طرح نفسا نفسی کے دور کے اندر ہر انسان پریشانی میں مبتلا ہے, اور یہود و نصارہ جس طرح فراز کے اندر بھی یہ معاملہ ہوا, میں اس کے لیے بھی ایک جو ہے مذمت پیش کرتا ہوں. اس کا طریقہ کار ہے کہ ہمارے بار بار ہمارے عشق, ہمارے مذہب کو اور ہمارے جو ہے وہ دل پر حملہ کیا جاتا ہے اور ہمارے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے لیے ہمیں ایک ہو کر یہ میلاد ہر گھر میں, ہر گلی کے اندر, ہر مسجد کے اندر ہمیں میلاد منانا پڑے گا. اور میلاد کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضور کے ذکر, اوصاف, صفات کا ذکر کر کے اپنی آنے والی نسل کی تربیت کرنی ہوگی, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم دنیا کی کائنات میں آئے کس لیے ہیں. اگر ہمیں ایک مومن مسلمان کو 70 کفار پر باری کہا گیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جذبہ ایمانی ہے, وہ عشق مصطفیٰ ہے, محبت مصطفیٰ ہے. تو اس لیے اپنی نسل کی اویئرنس کے لیے ہمیں اپنے گھروں کو سجا کر میلاد کی محفل کو سجانا پڑے گا. یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گا. قاسم بھائی آپ کوئی اچھا سا میسج ہمارے ناظرین کے لیے؟ جی, میرا آخری میسیج یہی ہے کہ آج کے دور کے حوالے سے جس طرح مسلمانوں کی یارگڑی میں امتحان لیا جا رہا ہے, تو یہ ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ اگر انہوں نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے تو ہم اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یکجا ہو کر ایک ایسا میسیج دیں کہ آپ اگر ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں تو ہم آپ کو اس کا بھرپور جواب دینے کے لیے ہمارے پاس قوت بھی ہے, طاقت بھی ہے. اور جتنے ہمارے اسلامی ممالک ہیں ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے, جس طرح ہمارے علماء اکرام نے بھی آواز اٹھائی ہے کہ اس وقت جو جس طرح فرانس کی جو امبیسی ہے ان کے جو لوگ ہیں ان کو اس ملک سے بدر کرنا چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ ایک مسلمانوں کو تھوڑا سا ہوگا کہ چلیں ہم نے ان کو اپنے ملک سے نکال دیے, ان کو بھی ایک احتجاج ریکارڈ کیا جائے گا تاکہ وہ نیکسٹ بھی اگر ان کو کوئی نقصان تو ہو معاشی لحاظ سے ان کی چیزوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیں, جس طرح بھی وہ نیٹ اور دوسری چیزوں پر وہ ڈیٹیل آ رہی ہے. تو اس وقت میسیج یہ ہے کہ اس میلاد النبی پر ہمارے قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ, حسین الدین شاہ صاحب آپ نے بھی جو ہے نا اس حوالے سے ایک اپنا جو رائے دیا. انہوں نے کہا ہے کہ اس بار میلاد النبی کے موقع پر تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے اپنی تقاریر کی جائیں اور لوگوں کو اس حوالے سے بتایا جائے. تو یہ بھی عوام الناس ہے کہ اس چیزوں پر فوکس کریں اور یہ ایک دینی مسئلہ سمجھیں, اس کو کسی پارٹی یا کسی مذہب یا کسی نہیں, یہ سب کا ایک ہی مسئلہ ہے اور یکجا ہو کر یہ اس میلاد النبی پر ہم احتجاج ریکارڈ سکتے. بالکل. عمیر بھائی آپ کوئی ہمارے ناظرین کو میسیج دینا چاہیں؟ کرام نے بات کی, میں اسی پر ایگری کرتا ہوں, اور میری طرف سے بھی یہی میسیج ہے سب کو جو علامہ عرفان صاحب نے اور حضرت صاحب نے کہا, میں یہی بات آپ کو آگے پیغام دوں. صحیح, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ. اور یقیناً ناظرین پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا, کیوں نہ آئے. اتنی خوبصورت باتیں اور اس ہستی کی باتیں جو انسان جو ہر بندہ سننا چاہتا ہے, ہر ذرہ سننا چاہتا ہے. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس عید کو بھرپور انداز سے ایک خوشی کے ساتھ منائیں, اور کوشش کریں جو ایسے لوگ ہیں جو غریب طبقہ ہے وہ بھی دیکھیں, یہ خوشی ہر انسان منانا چاہتا ہے. کوئی امیر, کوئی غریب, کوئی ذات پات جو ہے وہ نہ دیکھیں, اور اپنے آس پڑوس کو سب کو اپنی خوشیوں کا حصہ بنائیں اور مل جل کے اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں. اور کیوں نہ کریں, بے ضرورت ہے ہمیں, اور ہمیں اس کی دیکھیں
اسی دن کی وجہ سے آج ہمیں اتنی عزت ملی ہوئی ہے. تو اس دن کو بھرپور خوشیوں کے ساتھ منائیں اور سب کو اپنی خوشی کا حصہ بنائیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اپنے ہوسٹ محوش چودھری کو اور ریڈ نیوز کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. لیکن جانے سے پہلے قاسم بھائی سے ہم سنیں گے ایک خوبصورت سا کلام, شجاع پیش کریں گے. قاسم بھائی آپ. میں یہ بس بات ختم کرتا ہوں کہ جس وساطت سے مجھے یہاں پر حاضری کا موقع ملا ہے, حضرت علامہ مولانا عظیم مذہبی اسکالر علامہ عمران پنتنی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ میں انہی کی نظر کرتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رب کائنات نے مجھے ذات میں بھی سب سے اعلیٰ بنایا, صفات میں بھی مجھے سب سے اعلیٰ بنایا, خاندان میں بھی مجھے سب سے اعلیٰ بنایا, اور قبیلے میں بھی مجھے سب سے اعلیٰ بنایا. اور حضور نے فرمایا, مجھے رب کائنات نے پاک باپوں سے پاک ماؤں کے رحموں کے اندر منتقل کیا ہے. حضرت آدم کے بیٹے شیس, حضرت آدم کے بیٹے شیس, شیس کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے کنان, کنان کے بیٹے ملائل, ملائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشع, متوشع کے بیٹے نمک نیک نام, نمک نیک نام کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے سام, سام کے بیٹے دلہاب, دلہاب کے بیٹے شاری, شاری کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے رابا, رابا کے بیٹے ساروق, ساروق کے بیٹے ناخور, ناخور کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل کے بیٹے کیدار, کیدار کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے عمل, عمل کے بیٹے صابر, صابر کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے علیسیٰ, علیسیٰ کے بیٹے علیسیٰ, علیسیٰ کے بیٹے احد, احد کے بیٹے ہوا, ہوا کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے معید, معید کے بیٹے ندار, ندار کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خزیمہ, خزیمہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے نظر, نظر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فات, فات کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئن, لوئن کے بیٹے کعب, کعب کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے ہاشم, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب, عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ, عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری, ہے عمر لاکھوں برس کی تیری, مگر ہے تازہ شباب تیرا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا, تو شاہ خوباں تو جانے جانا, تو شاہ خوباں تو جانے جانا, ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا مثال تیری, جواب تیرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ.